اگلا سوال ہے جی، آپ کی اکیڈمی کا خرچہ کیسے چلتا ہے جبکہ آپ کسی سے نہ چندہ لیتے ہیں نہ مانگتے ہیں بلکہ چندوں کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہیں؟ بالکل صحیح ہے، چندوں کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہیں، یہ ہمارا ایک ذاتی اجتہاد ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ چندہ مانگنا حرام ہے یا کسی مدرسے یا کسی عالم یا کسی این جی او کو چندہ دینا حرام ہے. ہم نے اپنے لیے اس لیے رکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان چندوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنے مکاتب فکر کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کے لیے کام ہی رہ جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ ان لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں جس کیٹیگری سے ان کو چندہ ملتا ہے. کیونکہ اگر آپ چندہ لے رہے ہیں ایک خاص مکتبہ فکر سے اور آپ جمعے کے ممبر پہ اس مکتبہ فکر کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو چندہ تو نہیں تو لبے گا. تو ہم نے اپنی یہ عزت خود ہی رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے، انہوں نے ہمیں چندہ دینا بھی کوئی نہیں ہے، اور ہمیں جنہوں نے دینا ہے چندہ وہ اتنا چندہ دے سکتے ہیں کہ ان کے پرانے جتنے چندے اور آنے والے چندے جو ہیں جمع کر لیے جائیں نا، وہ بھی اس کا اشرے چیز نہیں بنتے، لیکن ہم نہیں لیتے، ضرورت نہیں ہے. گوروں نے یہ مفت ٹیکنالوجی فراہم کر دی ہے یوٹیوب کی، جس سے پوری دنیا، ورنہ ہمیں چینل کھولنا پڑے تو کروڑوں روپے چاہیے، یوٹیوب نے ہمیں فری دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بنانے والوں کو اور چلانے والوں کو اور یہ فیسلٹی دینے والوں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے. اور یہ پاسبلٹی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم کافر تھے تو ہم اس وقت بھی نیکی کے کام کرتے تھے، تو ان کا فائدہ ہمیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا انہی نیک کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے، فائدہ تو ہو گیا دنیا میں، تو وہ ضائع نہیں جاتے ہیں اعمال. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کمپنسیشن یا دنیا میں کر دے گا اس حوالے سے کہ ایمان نصیب ہو جائے گا یا دنیا میں عزت افزائی ہو جائے گی. اگر ایمان نہ بھی نصیب ہوا، بل آخرت کا تو فیصلہ ظاہر ہے کلمے کے اوپر ہونا ہے. تو ہم نے یہاں پہ پہلی بات ہے خرچہ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے. اب ادھر 60-70 بندوں کو جامع شیریں پلا دینے کا کتنا یا روح افزا پلا دینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. چینی 1.5 کلو ڈلے گی اور ایک بوتل ڈل جائے گی، کتنا خرچہ ہو جائے گا. چلے چائے کے اوپر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، دودھ پتی کا کپ جو ہے وہ 25 روپے کا ہے، وہ 1500-2000 روپے خرچہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنا خرچہ آج کے زمانے میں نہیں ہے. باقی جو بجلی کا بل ہے، یہاں پہ اکیڈمی بھی ہمیں فری دی ہوئی ہے ایک بھائی نے، نیچے آئس فیکٹری ہے اور اوپر انہوں نے ہمیں یہ اتنا بڑا ہال جو ہے یہ تقریباً کوئی 15 بائی 45 کا ہے، 50 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا ہے، یہ فری دیا ہوا ہے. اس کا بجلی کا بل کیا آنا ہے، ہفتے میں یہ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے اتوار والے دن. آئس فیکٹری کا اپنا بل ویسے ہی 4-5 لاکھ روپے مہینے کا آ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، تو نیگلیجیبل ہے. ہم نے ان کو کہا ہے، انہوں نے کہا جی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، اس کا کیا بل لیں، 2 گھنٹے ایسی چل بھی جائیں، وہ بھی صرف چند مہینوں میں چلنے ہیں، باقی عام حالت میں تو چلنے نہیں ہے. ہیٹر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنے بندوں میں. تو اسی طریقے سے اب یہ کیمرہ کی ریکارڈنگ ہے فرحان بھائی فریلی کر رہے ہیں. یہ باقی اگر ہمیں مطلب آن پیمنٹ کروانا پڑے تو ایک وزٹ ان کا 5-7 ہزار کا تو بن ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ تو گھنٹوں کے حساب سے ان کے میٹر چل رہے ہوتے ہیں. کیا چل رہا ہے، 8 ریٹ چل رہا ہے نا تھوڑا، تو یہ فریلی ہو رہا ہے. اس طریقے سے باقی وہ ایڈیٹنگ والا کام ہمارے یہ فرحان بھائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی فریلی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے لیکچر تیار کرنا ہوتا ہے، اس کو پورا یعنی اس اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے. عثمان بھائی نے اکیڈمی کے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے. اس طریقے سے ریسرچ پیپرز ہیں، وہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے، وہ فی سبیل اللہ ہمیں چھاپ دیتے ہیں، وہ مینیج کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں. چندہ وغیرہ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح لوگوں نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں اسی طریقے سے معاملات چلتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آندہ بھی چلیں گے. لہٰذا میں یہ بار بار کلیئر کرتا ہوں، میرے نام کے اوپر کسی کو، نہ عثمان بھائی کو، نہ فرحان بھائی کو، نہ کسی اور بندے کو 1 روپیہ چندہ مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بے شک قسمیں بھی اٹھا کے آپ سے کہیں کوئی چندے والا معاملہ، چندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، تو ہم کیوں چندے مانگیں گے لوگوں سے.